سورۃ المطففین مکی صورتوں میں سے ہے اور قرآن کریم کی 83ویں صورت ہے۔ اس سورہ کا آغاز ایک سخت وعید سے ہوتا ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے تاجروں میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج عام تھا، اس لیے یہ سورہ نازل ہوئی اور انہوں نے معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ Woe to those who give less than due۔ پہلی آیت میں رب العالمین نے وائل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ انتہائی سخت عذاب اور ہلاکت کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وائل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں کافروں اور بڑے گنہگاروں کا پیپ اور خون بہتا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے کسی بڑے جرم کے ساتھ آیا ہے۔ مطففین کا لفظ تفیف سے ہے جس کے معنی ہے تھوڑا یا کم، یعنی وہ لوگ جو ناپ تول میں تھوڑی تھوڑی کمی کرتے رہتے ہیں۔ بظاہر یہ کمی معمولی لگتی ہے لیکن رب العالمین کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر سورہ کا آغاز ہی وعید سے کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ Who when they take a measure from people take it in full, but when they give by measure or by weight to others they give less than due۔ دوسری اور تیسری آیات میں رب العالمین نے ان لوگوں کی اصل حقیقت بیان فرمائی ہے۔ یہ لوگ اس وقت بہت ہوشیار اور چوکس ہو جاتے ہیں جب انہیں کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے اور وہ پورا ناپ کر لیتے ہیں، ذرا برابر کمی گوارا نہیں کرتے، لیکن جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تو وہی لوگ کمی کرنے لگتے ہیں اور اپنے بھائی کا حق مار لیتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار دراصل ایک گہری اخلاقی بیماری کی علامت ہے۔ انسان اپنے نفس کے لیے تو عدل چاہتا ہے لیکن دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے میں باک محسوس نہیں کرتا۔ اسلام اس دوہرے معیار کو سختی سے رد کرتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ حکم صرف بازار اور تجارت تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے۔ گھریلو معاملات میں، ملازمت میں، سرکاری کاموں میں، ہر جگہ دوسروں کا پورا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن میں؟ Do they not think that they will be resurrected on a tremendous day؟ چوتھی اور پانچویں آیت میں رب العالمین نے سوال کی صورت میں ایک زبردست حقیقت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کیا انہیں یقین نہیں کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک عظیم دن میں؟ یہ سوال دراصل بتاتا ہے کہ بے ایمانی اور ظلم کی جڑ کیا ہے۔ جو شخص دوسروں کا حق مارتا ہے اس کے دل میں آخرت کا یقین کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ چرا لوں بچا لوں وہ مل گیا، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اگر اسے سچے دل سے یقین ہوتا کہ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب ہوگا تو وہ کبھی کسی کا حق نہ مارتا۔ یوم عظیم یعنی قیامت کا دن، جسے عظیم اس لیے کہا گیا کہ اس دن کی ہیبت اور سختی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس دن نہ کوئی رشوت کام آئے گی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی چالاکی، صرف اعمال کام آئیں گے۔ ان 5 آیات میں رب العالمین نے معاشرتی انصاف کا ایک مکمل درس دیا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا صرف ایک تجارتی جرم نہیں بلکہ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ جو مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رب العالمین ہر چھوٹی بڑی بات دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن مکمل حساب ہوگا۔ یہ آیت آج کے دور میں بھی اتنی ہی تازہ اور ضروری ہے جتنی نزول کے وقت تھی۔ والسلام۔